انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت اور چین کے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد بی جے پی کے رہنما آپے سے باہر، صحافیوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ بھارت بھر میں عوام کو انفارمیشن کی رسائی نہ دینے کے حوالے سے مودی سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ بھارت چین مذاکرات کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ آنے والے چند دن انتہائی اہم، سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، چین کے فوجی جنرلز کا مودی سرکار کو سبق سکھانے کا فیصلہ، چین کو اندر گھس کر مارنے کا پلان، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور، مودی حکومت کا بھگوڑے فوجیوں کے بل پر ہمسایوں کی زمین ہتھیانے کا منصوبہ چین کی حکمت عملی کے آگے ٹھوس ہو گیا، چین کا آرٹیکل 370 ختم کروانے کا منصوبہ۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی ایشیا میں مودی چاروں جانب سے محاذ کھول کر بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ بھارت پوری دنیا سے کیوں الگ تھلگ ہو گیا؟ دنیا کے معروف ادارے نے بھی مودی پر بجلیاں گرا دی۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ راہل گاندھی کے سوالوں پر مودی سرکار کے متوالے کیوں لال پیلے ہو گئے۔ امریکہ چین پر دباؤ ڈال کر کون سے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے؟ چین کے سرکاری میڈیا نے سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، چین اور بھارت کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد بھارتی فوج تھر تھر کانپنے لگی۔ مودی سرکار کو عوام کی بغاوت کا خوف۔ بھارت بھر میں عوام کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے مودی سرکار نے انٹرنیٹ کی سہولت غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لداخ کی خبریں میڈیا پر چلانا جرم بن گیا۔ بھارت چین مذاکرات کی تہلکہ خیز رپورٹ عرب میڈیا نے آخرکار لیک کر دی۔ اگلے آنے والے چند دن انتہائی اہم کیوں؟ سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، چین اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام ہو گیا۔ LAC لداخ پر کشیدگی مزید بڑھنے کا خطرہ، چین اور بھارت کے درمیان کڑی شرائط کی وجہ سے ڈیڈ لاک ختم نہ ہو سکا۔ دونوں ممالک کے دوران کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز ہوا، جس میں 4 ایجنڈے ٹیبل پر موجود تھے۔ دونوں ممالک کے دوران کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز ہوا، جس میں 4 ایجنڈے ٹیبل پر موجود تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے خفیہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دو طرفہ ہونے والی ملاقات کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ شرکا کے لٹکے چہروں سے واضح ہو گیا تھا کہ چین نے مودی سرکار کو اب پکا سبق سکھانے کی ٹھان لی ہے اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چین نے بھارت کے سامنے جو 4 شرائط رکھی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو آرٹیکل 370 ختم کیا گیا ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، جس کی وجہ سے دونوں اطراف کی جانب سے مذاکرات ختم اور ڈیڈ لاک بھی ختم نہ ہوا۔ مودی سرکار اور اس کے ہواری ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو کہ ان کو جنگ کے منہ میں نہ لے جائیں۔ چین کے اس مطالبے پر بھارت کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ آرٹیکل 370 کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کہا جائے، ہم اس کو دوبارہ کسی صورتحال میں بحال نہیں کریں گے، چاہے قیامت ہی کیوں نہ برپا ہو جائے۔ ناظرین کرام، اگر ہائی لیول کے مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان ناکام ہو گئے ہیں تو پھر بھارت اور چین کے مابین یہ کشیدگی انتہائی خوفناک جنگ کا روپ دھار سکتی ہے۔ چین کے عزائم سے لگ رہا ہے کہ وہ لداخ سے واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، جو کہ بھارت کے لیے دنیا بھر میں انتہائی شرمندگی کا باعث ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین نے اپنے پاؤں مضبوط کر لیے ہیں، جس کا اعتراف مودی سرکار کے وزراء بھی کرنے لگے ہیں۔ مزید ہزیمت سے بچنے کے لیے بھارت آخرکار چین کے سامنے کسی بھی صورت میں مذاکرات دوبارہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ تاہم چین اور بھارت کی عسکری قیادت کے درمیان 7 گھنٹے طویل رہنے والی ملاقات بھی مودی کی مشکلات کو کم نہ کر سکی۔ ناظرین کرام، مودی سرکار کا اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ مودی سرکار کا بھگوڑے فوجیوں کے بل بوتے پر ہمسایوں کی زمین ہتھیانے کا منصوبہ چین کی حکمت عملی کے سامنے ایک پل نہ ٹھہر سکا اور چند ہی دنوں میں ٹھوس ہو کر رہ گیا۔ LAC کو پرانی پوزیشن پر بحال کرنے کے لیے بھارت چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ بھارتی مبصرین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی عسکری ملاقات سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی، اور پھر وہی ہوا۔ سرحد کو پرانی پوزیشن پر بحال کرنے کے لیے دونوں ممالک کو بہت کچھ کرنا اور مودی سرکار کو شاید زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ ادھر چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق امریکہ بیجنگ پر دباؤ بڑھانے کے لیے صرف اپنے اسٹریٹجک مفادات کو دیکھ رہا ہے، اسے کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ گلوبل ٹائمز نے مزید لکھا کہ چین اپنی سرزمین سے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوگا اور بھارت کو اس کے کسی غلط اندازے پر سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چین بھارت سے دشمنی نہیں چاہتا اور نہ ہی بھارت کو امریکہ کے ہاتھوں بے وقوف بنتا دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر پہلے ہی عوام مودی سرکار کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج تھی، جبکہ اب فوجی قیادت بھی بول پڑی ہے۔ بھارتی میڈیا پر چلنے والی رپورٹس کے مطابق مودی سرکار کی قومی سلامتی کی ساری پالیسیاں ٹھوس ہو کر رہ گئی ہیں اور بھارتی فوجی قیادت اور اجیت دول گروپ کے درمیان اختلافات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور مودی بھی کچھ کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔
چین کے ساتھ لداخ کے معاملے پر بھارت کی عسکری قیادت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ مودی کے دوست کی پالیسیاں انہیں مروا کر رکھ دیں گی۔ خود بھارتی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ فوج کا کہنا ہے کہ سول قیادت کشیدگی ختم کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ چین مسلسل سرحدی علاقے میں آگے بڑھتا آ رہا ہے اور اپنی عسکری صلاحیت کو بھی مزید مضبوط کر رہا ہے، جس کا مقابلہ شاید بھارتی افواج نہ کر سکے اگر بر وقت کوئی اقدامات اور پالیسیاں نہ بنائی گئی تو، جبکہ بھارتی فوج اپنی کوششوں کے باوجود چین کی فوج کو اپنی حدود سے پیچھے ہٹانے میں ناکام ہے۔ ناظرین کرام، چینی فوج نے متنازع علاقے میں گشت کرنے والی بھارتی فوج کا ناطقہ بند کر دیا۔ یوں مودی ڈاکٹرین پاکستان مخالفت کے بخار میں اس قدر شدت سے مبتلا ہو چکی ہے کہ نہ اسے عالمی وبا سے نمٹنے کی فکر ہے اور نہ ہی لاک ڈاؤن سے بھوک اور بے روزگاری کا شکار ہونے والے کروڑوں عوام کی۔ اور میڈیا ہے کہ مودی ڈاکٹرین کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ کبھی کبوتروں کو پاکستانی جاسوس قرار دیا جاتا ہے اور کبھی ٹڈی دل کو ملک میں انتشار پھیلانے والا کہا جاتا ہے۔ ایسے مضحکہ خیز تبصرے اور تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ اب مودی میڈیا، جسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے، اب اسے مودی حکومت کا ترجمان کہا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر دنیا بھر سے کڑی تنقید کی جاتی ہے۔ بھارتی اینکر ارناب گوسوامی کی اس بات پر کہ پاکستان ٹڈی دل کو بھارت میں انتشار پھیلانے کے لیے بھیج رہا ہے، اس پر انہیں سوشل میڈیا پر بھارتی عوام نے آڑے ہاتھوں لیا۔ ناظرین کرام، تنگ نظری اور انتہا پسندی کی انتہا دیکھیں کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر شروع کی جا چکی ہے، تو دوسری جانب ریاست اتر پردیش میں پاکستان کی حمایت میں سوشل میڈیا پر پوسٹ لگانے کے الزام میں 2 کشمیری طلباء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انڈین پینل کوڈ کے تحت الزام ثابت ہوا تو طلباء کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ان تمام واقعات اور بھارت کی مجموعی اندرونی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ نے بھارت کو خط لکھا ہے کہ جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، لداخ کے متنازع علاقے میں چینی فوج کے ہاتھوں درگت کے بعد اپوزیشن نے مودی سرکار کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اپوزیشن کے سوالوں پر بی جے پی کے وزراء غصے میں لال پیلے ہو گئے اور صحافیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ مشرقی لداخ کے علاقے میں بھارتی اہلکاروں کی چینی فوج سے جھڑپیں ہوئی تھیں، جبکہ سرحدی خلاف ورزی پر چین کی جانب سے بھارتی فوجیوں کو حراست میں لیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں۔ مشرقی لداخ کی سرحد پر بھارت چین تناؤ برقرار ہے اور مذاکرات کے باوجود کشیدگی کم نہیں کی جا سکی۔ چینی فوج نے متنازع علاقے میں گشت کرنے والی بھارتی فوج کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ بھارت نے اعتراف کیا ہے کہ فوجیوں کو پکڑنے کی خبریں منظر عام پر آنے سے قومی مفاد مجروح ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کے سوالات نے بھی بھارتی حکومت کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ٹویٹر پر مودی سرکار اور وزیر دفاع راج ناتھ پر طنز کے تیر برسا دیے۔ راہل گاندھی نے راج ناتھ سے سوال کیا کہ وہ بتائیں کہ کیا لداخ میں چینیوں نے بھارتی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ راہل گاندھی نے پہلے بھی کہا تھا کہ مودی سرکار عوام کو گمراہ نہ کرے اور قیاس آرائیاں ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اس لیے عوام کو اصل حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ راج ناتھ نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ چینی فوج نے علاقے میں بڑی تعمیرات کی ہیں، جس کے جواب میں بھارت نے مناسب اقدامات اٹھائے ہیں۔ ناظرین کرام، بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کو صحافیوں کی جانب سے لداخ کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات بھی پسند نہیں آ رہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارتی صحافی سردیپ راج دیسائی نے لداخ کی حقیقت پوچھی تو بی جے پی رہنماؤں نے انہیں پاکستان جانے کا مشورہ دے دیا۔ ناظرین کرام، ادھر یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل کے ایک مضمون نے مودی سرکار کی نیندوں کو حرام کر دیا ہے۔ کرنل ریٹائرڈ ویس مارٹین نے کہا ہے کہ بھارت میں عالمی وبا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف مہم تیز کر دی گئی، انہیں سڑکوں پر مارا گیا اور انہیں ہسپتالوں میں علاج کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی۔ ویس مارٹین کے مطابق مودی اور بی جے پی نے الزام لگایا کہ مسلمان موذی مرض پھیلا رہے ہیں، جس کے باعث مسلمانوں کے لیے دوہرا لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور پولیس مسلمانوں کو احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہی اور اس صورتحال میں دنیا چند الفاظ ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہی۔ مسلمانوں پر مودی کے مظالم پر ویس مارٹین کا کہنا تھا کہ اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کا آئینی درجہ تبدیل کر کے یونین علاقہ بنایا گیا، جو محاصرے کا نقطہ آغاز تھا۔ مضمون میں مزید کہا گیا کہ چیکوسلواکیہ پر ہٹلر کے قبضے سے پہلے جرمنیوں نے وہاں افراتفری پھیلائی تھی، تاہم جیسا جرمنیوں نے کیا وہی بھارتی اہلکار مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے بعد دسمبر 2019 میں مودی نے بھارت میں مسلم آبادی سے شہریت کا حق بھی چھین لیا۔ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل کے مطابق جیسے ہٹلر نے یہودیوں کے لیے کیمپ بنائے، مودی نے مسلمانوں کے لیے بھی بنا دیے ہیں۔ ویس مارٹین نے اپنے مضمون میں مزید کہا کہ مودی نے عمران خان کی مذاکرات کی پیشکش بھی ہٹلر کی سوچ کے تحت رد کی۔ وہ پاکستان سے تناؤ کم کرنے کی بجائے کشیدگی بڑھا رہے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر جارحانہ پیٹرولنگ فائرنگ کا تبادلہ شروع کرنے کے لیے ہے اور مودی کا یہ اقدام جنگ چھیڑنے کا بہانہ نظر آتا ہے۔ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ، امریکہ اور مغربی یورپ کیمپوں کے معاملے پر خاموش ہیں، حالانکہ عالمی برادری کو مودی پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔
اور بھارت میں مسلمانوں پر مظالم اور نسل کشی روکی جانی چاہیے۔ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل نے یہ بھی کہا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ دنیا اس لیے خطرناک ہے کیونکہ لوگ کچھ کر نہیں رہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔